مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور ہمارا اس سے پچھلا موضوع تھا ننھے مجاہد۔ آج ہمارا موضوع ہے حبل کے پجاری۔ قریش کا یہ لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے لشکر کی تعداد دیکھ کر ابو جہل کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اب مسلمانوں کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر ہر طرف لات اور حبل کی جے ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ قریش کا ہر لشکر ہر روز باری باری 10 اونٹ ذبح کر کے لشکریوں کو کھلاتا تھا۔ پہلی منزل پر ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے، دوسری منزل پر عثمان بن امیہ بن خلف نے 9 اونٹ ذبح کیے، اور تیسری منزل میں سہیل بن عمر نے قدیر کے مقام پر 10 اونٹ ذبح کیے۔ اب یہ لشکر حجفہ میں مقیم تھا کہ ایک اعرابی سانڈنی پر سوار ہو کر آیا اور اسے بتایا ابو سفیان کا لشکر خطرے سے نکل چکا ہے اور بڑی حفاظت کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا ہے کہ اب تم لوگ واپس آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں رہا، ہمارا مقصد حل ہو چکا ہے، اب ہم جس کام کے لیے نکلے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، اسے تو اس کی موت پکار رہی تھی، پھر بلا وہ پیچھے کیسے ہٹتا۔ وہ بولا حبل کی قسم ہم لوگ بدر تک ضرور جائیں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ قریش جنگ کے لیے بے تاب تھے، مگر ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو خون بہانے سے گھبراتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور ہم جنگ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، مگر ابو جہل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ ہر حال میں مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جب ابو جہل کسی طرح نہ مانا تو حکیم بن حزام عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا اے ابو الولید، کسی طرح اس جنگ کو روک دو، تاریخ تمہیں اچھے نام سے یاد کرے گی، ناحق خون بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ سن کر عتبہ بن ربیعہ نے کہا اے حکیم، میں تو اس پر تیار ہوں، لیکن یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، تم ابو جہل سے بات کرو، جنگ کرنے پر تو وہی ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے اور جنگ کے شعلے وہی بھڑکا رہا ہے۔ اب حکیم بن حزام عتبہ بن ربیعہ کے پاس سے اٹھ کر ابو جہل کے خیمہ میں آیا۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ اس نے حکیم بن حزام کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنی زرہ نکالنے لگا۔ حکیم بن حزام نے ابو جہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے ابو الحکم، مجھے آپ کے پاس عتبہ نے بھیجا ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور عتبہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آپ اس خون بہانے سے رک جائیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے غصے سے حکیم بن حزام کی طرف دیکھا، پھر بولا حبل کی قسم تم لوگ بزدل ہو گئے ہو، میں تمہاری بات بالکل نہیں مان سکتا یہاں تک کہ حبل ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر ابو جہل نے حکیم بن حزام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنا ایک آدمی عامر بن عمر حضرمی کے پاس بھیجا۔ عامر بن عمر حضرمی کے بھائی عبداللہ بن عمر حضرمی کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا۔ عامر بن عمر حضرمی آیا تو ابو جہل کہنے لگا اے عمر، یہ حکیم بن حزام ہے، میرا دوست ہے، یہ لوگوں کو جنگ سے بچا کر لے جانا چاہتا ہے، حالانکہ اب فیصلے کا وقت قریب ہے کہ تمہارے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے، اٹھو اور اپنے بھائی کے قتل کا چرچا کر کے ایسی دہائی دو کہ لوگوں کے دل گرما جائیں۔ عامر بن حضرمی اٹھا، اس نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور چیخنے لگا ہائے عبداللہ، ہائے عبداللہ۔ اس کی چیخ و پکار سن کر قریش بھڑک اٹھے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آگے بڑھے۔ واپس لوٹے تو پہلے دستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے گھاٹ کے قریب پہنچ چکے تھے اور قریش کے 2 غلام گرفتار کر لائے تھے۔ ان غلاموں سے پتہ چلا کہ قریش کا لشکر ٹیلے کے عقب تک پہنچ چکا ہے اور اس میں قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اور اشراف شامل ہیں۔
مسلمان کافروں سے جنگ کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ وہ بدر کے ایک تالاب کے کنارے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ حکم خداوندی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی حکمت عملی کے تحت ایسا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم خداوندی نہیں ہے بلکہ یہ میری اپنی تدبیر ہے۔ اب حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام مناسب نہیں ہے، ہمیں تالاب کے قریب پڑاؤ ڈالنا چاہیے، باقی تالابوں کا پانی ہم خراب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا گیا۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں جہاں اترنا تھا وہاں ریت بہت تھی، پاؤں زمین میں دنس جاتے تھے اور پانی موجود نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی زور کی بارش بجوائی کہ ریت دب گئی اور مسلمانوں نے ریت ہٹا کر تالاب بنا لیا اور اس میں پانی بھر لیا۔ دوسری طرف تیز آندھی اور بارش سے قریش مکہ کی ساری لشکری شان و شوکت خاک میں مل گئی، ان کے شامیانے اکھڑ گئے، وہ زمین پر اترے تھے جو بارش کی وجہ سے کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لشکر سے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلندی سے دونوں لشکروں کو دیکھ سکے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھپر کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لانا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تازہ احکامات لشکر تک پہنچانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں سپہ سالار اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگران فوج تھے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ سید الانصار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ لشکر کے عقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہر وقت موجود رہے، کیونکہ اسلامی لشکر کو خدا نخواستہ شکست ہو گئی اور ہم سب خاک و خون میں مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا موقع مل جائے گا، جہاں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار موجود ہیں اور جو وقت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ساتھ نہ آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا اور حضرت سعد بن معاذ کے حق میں دعا خیر فرمائی۔ جنگ بدر سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ٹھہر کر فرماتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی اور یہاں فلاں کافر جہنم رسید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام سرداروں کے نام گنوا دیے جو اس جنگ میں مارے جانے تھے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جمعہ کے روز صف بندی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے پیٹ پر چھڑی کو آہستہ سے مارا اور فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ اس انصاری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیغام رساں ہیں، میں تو بدلہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، یہ کہہ کر پیٹ مبارک سے کرتا اوپر اٹھا دیا تو اس انصاری نے فوراً آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کو چوم لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا؟ وہ انصاری کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری گھڑیاں ہیں، تمنا ہے کہ جنگ میں شہادت پاؤں، دل نے چاہا کہ اس سعادت کو بھی حاصل کر لو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن اطہر چوم لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بھی دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، یہ وہ اہل کتاب ہیں کہ تو نے اگر ان کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی فوج کی طرف دیکھا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی یہ قریشی ہیں جو فخر و تکبر سے بھرپور ہیں، تیرے نافرمان، تیرے رسول سے جنگ کرنے والے، الہی اب تیری نصرت اور مدد کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ ان دعاؤں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران برہنہ تلوار لیے پہرا دیتے رہے۔
نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، الہی مجھے ندامت سے بچانا، یا اللہ میں تیرا وعدہ آخری بار یاد دلاتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ فرمایا اور سجدہ میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے۔ سجدہ کے بعد بھی لمبی دعا میں مصروف رہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ سی طاری ہو گئی اور دوسری طرف سارے اسلامی لشکر کی بھی آنکھ لگ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولتے ہوئے فرمایا، ابو بکر تجھے بشارت ہو کہ اللہ کی مدد آ پہنچی، جبرائیل بھی آ گئے ہیں۔ اسلامی لشکر نے جب آنکھیں کھول کر دشمن کی طرف دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمان کثرت سے ہیں۔ اس معجزے نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھے اور فوج میں تشریف لے گئے اور لشکر کو ہدایت کی کہ وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں۔ قریش کے لشکر میں سے عتبہ بن ربیعہ بن مناف اپنی فوج کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نکلا تو اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم میں یہ شخص سمجھدار ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو سیدھے راہ پر چلیں گے۔ عتبہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم فتح مند بھی ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے ہی بھائیوں سے ہمیشہ آنکھیں چراتے رہو گے۔ کیوں کوئی چچا زاد کو قتل کرے گا تو کوئی خالہ زاد کو، تو کوئی اپنے ہی قبیلے کے بھائی کو مار ڈالے گا۔ اس لیے واپس چلو، عرب والے خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ لیں گے۔ اگر کوئی قبیلہ ان پر فتح پا گیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اگر فتح نہ بھی پائی تو تم شرمندگی سے بچے رہو گے۔ عتبہ بن ربیعہ بن مناف نے اپنا پیغام ایک بار پھر ابو جہل کے پاس بھجوایا تو ابو جہل نے پھر عامر بن عمر خزرمی کو بلا کر کہا، دیکھو یہ عتبہ تیرا رقیب ہے اور تمہیں بھائی کا انتقام لینے سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ آگے بڑھو اور فوج کو جنگ کے لیے مادہ کرو۔ عامر بن خزرمی نے جب لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے نام کی دہائی دی تو فوج میں پھر سے جوش پیدا ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، حبل کے پجاری۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے اگلی بیان میں ہمارا موضوع ہوگا ہولناک آندھی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔